یہ اگلے دو پیراگراف قصبیہ نام کے ایک صاحب تھے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ مقروض، قرضدار، حاجت، ضرورت مند، زیر بار بوجھ سے دبا ہوا، ناگہانی مصیبت، اچانک آنے والی پریشانی، مبتلا فاقہ، بھوکا رہنا، معتبر، عزت دار، دیباچہ، آغاز، مبالغہ آمیز بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تعظیم، عزت، مداح، تعریف، فرستادہ بھیجا ہوا، رئیس، امیر، مستحق، حقدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح فرما دیا تھا کہ وہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تندرست ہے، دولت مند ہے، اگر وہ پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں قبیصہ کا ذکر ہے کہ قبیصہ نام کا ایک شخص تھا، اس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا، یعنی وہ قرض دار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ضرورت بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ، سوال کرنا یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ شخص جو قرض کے بوجھ کی وجہ سے دبا ہوا ہو اور اس کی اپنی ضرورتیں پوری نہ ہو سکتی ہوں، یعنی وہ قرض ادا کرتا ہو اور اپنی ضرورت پوری نہ کر سکتا ہو تو وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اسے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس پر کوئی اچانک مصیبت آ جائے، اور مصیبت کون سی ہے؟ یعنی کسی طوفان کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، یا کسی کمانے والے شخص کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اور پھر جب اس کا تمام سرمایہ تباہ و برباد ہو جائے تو وہ اس وقت تک مانگ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو مکانات گر جاتے ہیں اور مال و اسباب پانی اپنے بہاؤ کے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، تو لوگ جو ہیں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ اپنی پہلی والی حالت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی مدد کرنا بند کی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ ایسا شخص جب اس کی حالت جو ہے درست ہو جائے، وہ اپنے پہلے جیسی حالت میں آ جائے تو پھر اس کو مانگنا جائز نہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کہ بھوکا پیاسا ہو، لیکن اس کے لیے بھی یہ شرط عائد کر دی گئی کہ جب محلے کے 3 باعزت لوگ اس کے بارے میں گواہی دیں کہ ہاں یہ شخص بھوکا پیاسا ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی سامان نہیں، تو وہ مانگ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کوئی مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنا ایسے شخص ہی کے لیے جائز ہے جو کنگال و فقیر ہو، یا سخت پریشان حال ہو، مقروض ہو۔ جو لوگ ان حالات کے بغیر مانگتے ہیں، ان کے منہ پر روز قیامت گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی اور سارا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگلا پیراگراف شرک کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس میں شرک کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انبیاء کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی تھی، بادشاہوں کی تعظیم کی جاتی تھی، یعنی ان کی عزت، شان و شوکت بہت بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ تمام باتیں پیش نظر تھیں، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ان کے سامنے تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر تعریف نہ کیا کرو، یعنی تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے جائز ہے، لیکن میری اتنی تعریف نہ کیا کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شرک کر دو، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کی جاتی تھی اور عیسائیوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی بنا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ میں تو خدا کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں سختی سے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے سامنے مت جھکو۔ ہمارا معاشرتی رویہ ہے کہ ہم مزاروں پر جاتے ہیں
تو کیا کرتے ہیں، اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، اپنا سر ان کے سامنے جھکاتے ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ اس سلسلے میں قیس بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک گاؤں تیرا گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جب شہر کے جو رئیس تھا، جو امیر تھا، اس کے دربار میں جاتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو جائز ہے، جبکہ سعد نے فرمایا کہ سجدہ تو آپ کو کرنا چاہیے، نہ کہ اس شہر کے امیر کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدے کا حق صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر پر گزرو گے، سجدہ کرو گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نہ تو ہمیں مزاروں پر جا کے سجدہ کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ سخت ترین گناہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انبیاء میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں، تو پھر کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم سے لے کر گرہن نہیں لگتا، تخیل، خیال، اجرام سماوی، آسمان کے ستارے اور سیارے، انقلاب، تبدیلی، معمول، گمان، خیال، جا پسند، شان و شوکت پسند کرنے والا، درجہ بدرجہ، عرفہ و اعلیٰ، بہت بلند، گرہن سیاہ ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اسی دن اتفاق کی بات ہے کہ سورج کو گرہن لگا، یعنی سورج جو ہے وہ آدھا سیاہ ہو گیا۔ اب اس زمانے کی بات تھی کہ جب اولیاء، بادشاہ یا پیغمبر، ان کی ظاہری شان و شوکت یہ سمجھی جاتی تھی کہ جب انہیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو آسمان بھی ان کے غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اجرام فلکی میں بھی نمایاں تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف اس پیغمبر بلکہ ان تمام چیزوں کو بھی بہت زیادہ صدمہ اور دکھ پہنچا ہے، اور وہ بھی اس پیغمبر کے دکھ میں شامل ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو عام طور پر لوگوں نے یہ گمان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بات کا صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کا اثر سورج پر بھی پڑا ہے اور سورج بھی سیاہ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو کوئی اگر عام شخص ہوتا تو وہ اس شان و شوکت کا بھرپور فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو یہ باور کرواتا کہ ہاں واقعی ہی اجرام فلکی کو بھی میرے اس دکھ کا احساس ہوا ہے۔ لیکن یہاں کس کی شان تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، جن کی خصوصیات تمام انبیاء میں سے اعلیٰ و ارفع ہیں، جن کا درجہ سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظاہری شان و شوکت کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ تمام لوگوں کو جمع فرمایا مسجد میں اور انہیں خطاب کیا اور ان سے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگنا خدا تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے یا ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں چاہے وہ پیغمبر ہو یا عام انسان کوئی دکھ یا صدمہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، اس کا تعلق آسمان یا اجرام فلکی سے نہیں ہے کہ وہ اس کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، خدا نے قرآن مجید میں اولوالعزم من رسول سے لے کر دنیا فانی کو الوداع کہتے ہیں۔ اولوالعزم بلند ارادہ، ہمت، من رسول میرے رسول، انبیاء کہار، عظیم پیغمبر، خاتم الرسل، آخری نبی، بدیہت عطا کرنا، عزم و استقلال ارادے پر ثابت قدم رہنا، مظہر عام پورا بیان، وقار نبوت، انبیاء کی عزت، عزم ربانی، خدا کی مرضی۔ اس پیراگراف میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم پیغمبر، بلند ہمت، میرے رسول کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور واضح کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری اطاعت جو ہے وہ گویا نبی کی اطاعت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت مشروط کر دی گئی ہے۔ اور کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نبی کی مدح یعنی تعریف کی ہے، میرا رسول بلند ہمت والا رسول کہہ کر خطاب کیا ہے، اور واضح کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ ایسی خصوصیت ہے، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اس لیے جب آپ نے اسلام کا پیغام دیا شروع سے لے کر آخر تک کہ کس طرح آپ نے مکہ کو فتح کیا، مدینہ میں کیسے اسلام کے جھنڈے گاڑے، یہ تمام واقعے جو ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت قدمی، صبر و انتہا برداشت کا ایک ایسا عملی نمونہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ ثابت قدم رہے اور جس پیغام کو آپ نے شروع کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر وصال کے وقت تک قائم رہے۔ اگر ہم اس دور کو اپنی نظروں کے سامنے لائیں تو عرب میں کافر تھے، تمام کافر، بتوں کو پوجنے والے، برائیوں میں مبتلا، اور ایک واحد شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو اکیلے تنہا تھے، لیکن کس کا پیغام دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدت کا، اور حق کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کم تعداد میں مسلمان شامل تھے جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس وقت عرب کا ذرا ذرا آپ کی مخالفت پر تلا ہوا تھا، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں، آپ کو ہر طرح سے تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف آپ کی ثابت قدمی تھی، آپ کا پائے استقلال تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی عزت اور وقار کا ایک ایسا نمونہ بنے ہوئے تھے جنہیں اپنے خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین تھا کہ یہ تمام لوگ انشاءاللہ ایک دن اسلام کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اور تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے تھے وہ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر ایمان لانے لگے، اور تمام مخالف لوگوں کی قوت طاقت ختم ہو گئی، اور آخرکار ایک تنہا انسان جس نے جب وحدت کا پیغام دیا تھا تو اکیلا تھا، آج اس کے ساتھ کروڑوں جانثار تھے جو اس کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آخر یہ شخص، یہ اللہ کا نبی اس دنیا سے وصال فرما گیا، اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلا گیا، لیکن اس کی امت آج بھی اس پر ایمان رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والد، ماں اور باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی گئی تھی، اور آج ہم امت محمدی جو زندہ ہیں تو اسی وجہ سے کہ ہم اپنے نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، مصنفین یورپ کا خیال ہے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا،
فاقہ بھوک کاٹنا، سا غلہ ماپنے کا آلہ، گروی رہن رکھنا، پیوند جوڑ، ذرا سی مال و دولت، کامیاب نایاب، نادر الوجود جو چیز کام ہو، عفو درگزر، قصور معاف کرنا، جن سے فرما جو چیز کثرت سے ہو، مکروہ تحریمی ایسی چیز جو حرام تو نہ ہو لیکن سخت ناپسند کی گئی ہو۔ اس پیراگراف میں یورپ کے مصنفین کا، یورپ کے لکھاریوں کا بیان جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت تک وہ پیغمبر تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ کو بادشاہ مان لیا گیا۔ لیکن دراصل واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ تھے، چاہے وہ پیغمبر کی حالت میں تھے یا وہ بادشاہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے سادگی کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تمام عرب آپ کے اختیار میں تھا، آپ کے ماتحت تھا، آپ کے زیر نگیں تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں اور آپ فاقہ کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس جو ہے وہ ایک جو کے عوض رکھی گئی تھی، یعنی وہاں رہن رکھ دی گئی تھی اور یہودی نے اپنے پاس غلہ ماپنے کے آلے کے عوض یہ ذرا رکھی ہوئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے وصال ہوا تو آپ کے کپڑوں میں بہت سے جوڑ لگے ہوئے تھے، یعنی پھٹے ہوئے تھے آپ کے لباس مبارک، اور آپ نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے سیا ہوا تھا۔ یہ ان کی سادگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ دنیا و جہان کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لالچی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ پسند تھے، سادگی کو پسند کرتے تھے، فضول خرچی سے اجتناب برتتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی گزاری، اور یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ شام سے لے کر عدن تک ملک فتح ہو چکا تھا اور مدینہ میں ہر طرف پیسہ ہی پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کی کیا شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے رہتے تھے، ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات جب کوئی مہمان آ جاتا تو جو کھانے کی چیز ہوتی تھی وہ بھی اس کو دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انسان کے ذخیرے میں اخلاق کی سب سے جو بڑی اور اعلیٰ صفت ہے وہ کسی کو معاف کر دینا ہے، دشمنوں پر رحم کرنا ہے، کسی کا قصور معاف کر دینا ہے، اور عام طور پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسان جس سے تعلق رکھتا ہے اور جب اس سے کوئی اسے نقصان پہنچتا ہے تو اس کی سرشت میں، اس کی عادت میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے انتقام لے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نبوت ایسی ذات تھی کہ جن میں یہ بات کثرت سے موجود تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، لوگوں پر رحم کرتے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کی تھی، طائف والوں نے آپ کو مار مار کر لہولوہان کر دیا، مکہ میں آپ پر کوڑا پھینکا گیا، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ یہ بات اگرچہ انتقام لینا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر ہم اخلاقی دائرے سے یا شریعت کے حوالے سے دیکھیں تو انتقام لینا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو معاف کر سکتے ہو تو اس سے بڑھ کر بہتر عمل نہیں، کہ انتقام اگر آپ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو اس سے بہتر عمل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا، سب کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہر
موقع پر آپ کو گزند پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روداد نویسی کی تعریف۔ روداد کے لغوی معنی سرگزشت یا ماجرا کے ہیں۔ جب ہم کسی واقعے کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں تو اسے روداد کہا جاتا ہے، اور عام طور پر ادبی روداد کو رپوتاس بھی کہتے ہیں۔ اور روداد لکھنے کے مختلف اصول ہیں جو میں نے یہاں بیان کیے ہیں، اور آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روداد لکھیں گے۔ آپ نے روداد لکھتے ہوئے ان 11 پوائنٹ کو مد نظر رکھنا ہے، اور اگر آپ ان پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے روداد لکھیں گے تو یقینی طور پر آپ فل مارکس لے سکیں۔ اس سلائیڈ میں نے سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 3 کے جوابات مینشن کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان جوابات کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور پیپر میں فل مارکس لیں گے۔ اس سلائیڈ میں کوسچن نمبر 4 اور 5 اور 6 کے جوابات ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اس سلائیڈ میں سوال نمبر 7، 8 اور 9 یعنی پردے کی آیت کب نازل ہوئی، اور حجت الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 تنومند لوگوں کو کیا نصیحت فرمائی، اور کن 3 لوگوں کو سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے۔ ان تینوں کے جوابات ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آخری سوال کہ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز کیا ہے؟ اس کو بھی آپ نے جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ بورڈ آپ سے ٹو دی پوائنٹ بات مانگتا ہے، اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے اہم کام پیراگراف کی تشریح کرنا۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، مولانا شبلی نعمانی، پھر سبق عنوان سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صنف ادب سیرت نگاری، ماخذ سیرت النبی۔ سیاق و سباق آپ نے بچوں ضرور لکھنا ہے، اور اس میں آپ نے مین تھیم بتا دینا ہے، جیسے کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج، اصولوں کے پابند، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نواز تھے، صبر و تحمل اور برداشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے اور شرک کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سادہ زندگی گزاری ہے، اور آپ کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہے تشریح، اور تشریح بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے تشریح کو پوری ڈیٹیل میں احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے بیان کرنے ہیں، اور اگر کوئی شعر آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔